بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی محبت کا ایک واقعہ جناب حجر بن عدی کا، صحابی رسول ہے، امیر شام نے اسے قتل کیا۔ فرماتے ہیں جب اسے قتل کرنے آئے تو سپاہیوں نے پہلے ڈرانا شروع کیا، کہا حجر علی کو برا بھلا کہو کہ مر جاؤں گا لیکن علی کی گستاخی نہیں کروں گا، کہ تجھے زندہ درگور کر دیں گے کہ کر دو، کہ تجھے زندہ جلا دیں گے کہ جلا دو۔ اس کے ساتھ تقریباً 8 افراد تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، کہ تیرے بیٹوں کو مار دیں گے، تیرے بھائی کو مار دیں گے، کہ مار دو مجھے پرواہ نہیں۔ تعجب سے کہنے لگا حجر ڈرا رہے ہیں، ڈر کیوں نہیں رہے؟ اطمینان سے کیسے کھڑے ہو؟ کہ جن جن چیزوں سے ڈرا رہے ہو علی نے پہلے سے بتا دی تھی۔ کتنا اطمینان ہے۔ میں سمجھ تمار میں حبیب نے کوفے میں آئے، حبیب بھی گھوڑے پہ، میثم بھی گھوڑے پہ، آمنا سامنا ہوا۔ میثم نے کہا حبیب نے کہا میں سمجھ تمار میں دیکھ رہا ہوں فلاں گھر کے سامنے جو درخت ہے تجھے وہاں پہ لٹکایا جائے گا۔ میثم نے کہا حبیب میں بھی دیکھ رہا ہوں کوفے کے دروازے سے نوکے نیزہ پہ کسی کا سر سوار ہوگا، وہ تیرا سر ہوگا۔ جب دونوں چلے گئے تو لوگ کہنے لگے یہ درویش کیسی باتیں کر رہے تھے۔ ایک تیسرا مولا کا صحابی آیا، کہا کیا چہمگوئیاں کر رہے ہو؟ کہ میثم کہہ رہا تھا حبیب کا سر آئے گا، حبیب کہہ رہے تھے میثم تجھے درخت سے لٹکایا جائے گا۔ اس نے کہا جو کہہ رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے، میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں جو حبیب کا سر لائے گا اس کی قیمت 400 درہم ادا کی جائے گی۔ حجر کو کہا حجر اتنا اطمینان؟ کہ میرے مولا نے مجھے پہلے بتا دیا تھا۔ حکم صادر ہوا کہ حجر کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہا مجھے تھوڑی مہلت دو گے؟ کہ کیسی مہلت؟ کہ خواہش ہے اسے پورا کر دو۔ کہ کیسی خواہش؟ کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹوں کو قتل کرو۔ کہ یہ دنیا کا پہلا باپ ہے جو بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ تو کیسا قصیر القلب باپ ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ مجھے مارو، کہیں خوف کے مارے علی کو چھوڑ نہ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھجواؤں پھر خود علی کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ محبت کی انتہا۔ تبھی فرمایا شیعو دوسرے محبت کریں تو یہ کمال نہیں، کیونکہ محبت کرنا کمال ہے ہی نہیں۔ آپ کی جو فطرت خدا نے بنائی ہے، فطرت کے اندر رکھا ہے کہ انسان اچھائی کا عاشق بنے۔ کسی بھی انسان سے پوچھو کہ ظلم اچھا ہے، کہے گا نہیں۔ چوری اچھی ہے، کہے گا نہیں۔ سخی اچھا یا کنجوس اچھا، کہے گا سخی اچھا۔ بھاگنے والا اچھا یا میدان میں رک کے لڑنے والا اچھا، کہے گا میدان میں رکنے والا اچھا۔ رونے والا اچھا یا مسکرا کے سونے والا اچھا۔ انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ اچھا کیا ہے۔ اور آپ بھلے خود کنجوس ہوں لیکن کنجوس سے محبت نہیں کرو۔ خود بندہ بھلے ظالم ہو لیکن یہ کہے گا کہ میرے حق میں ظلم نہ کیا جائے۔ خود لاکھ کنجوسیاں دکھائے لیکن کہے گا کہ میرے حق میں کیا کی جائے؟ سخاوت کی جائے۔ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو جب فطرت کو خدا نے ایسا بنایا تو فطرتاً ہر بندے کو عاشق اہل بیت ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عاشق سخاوت ہے تو علی سے زیادہ سخی نہیں ملے گا، اگر عاشق شجاعت ہے تو اہل بیت سے بڑا کوئی شجاع نہیں ملے گا، اگر عاشق علم ہے تو یہ باب مدینۃ العلم، اگر بہترین حسب و نسب کا عاشق ہے تو ان سے بہتر نہ حسب ملے گا نہ نسب ملے گا، اگر عاشق جنت ہے تو یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مطلب اگر میں مجمع کو مجبور کروں کہ فلاں گھر کے اندر گلاب کے پھولوں کا باغ لگا ہے اور آؤ گلاب سے محبت کرو، تعریف کرو، تو کہے گا اس میں تعریف کی کیا بات ہے؟ گلاب ہے ہی حسن۔ جس چیز میں ہے ہی خوشبو اس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ تبھی گاندھی بھی امام حسین کی تعریف کرتا ہے۔ تبھی یہ دیکھتے ہو مختلف فرقوں کے مولوی حضرات ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا اتنے فضائل علی پڑھتے ہیں لگتا ہے یہ بھی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا شیعہ نہیں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ فطرت پاک ہوگی تو بندہ پاکیوں کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے۔
اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ قاری حنیف بھی محبت کرتا ہے امیر المومنین سے، طارق جمیل بھی محبت کرتا ہے امیر المومنین سے، قادری بھی محبت کرتا ہے امیر المومنین سے، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ گاندھی بھی محبت کرے، کئی ایسے مسیحی کرسچن لیکھک ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں امیر المومنین کی فضیلت میں، اور برملا کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی فلم دیکھتے ہو، اس میں ایک جھوٹا سا ہیرو ہوتا ہے جو جھوٹے سے مکے مار کے جیت جاتا ہے، بچے تالیاں بجاتے ہیں کہ ہیرو ہے۔ جھوٹی شجاعت کو دیکھ کے انسان تعریف کرتا ہے، کیونکہ فطرت شجاعت کو پسند کرتی ہے۔ یہ ساری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری اسی بیس پہ بنائی جاتی ہے۔ وہ پہلے انسان کی سائیکولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کو کیا پسند ہے اور انسان کو کیا نہیں پسند، تو جو انسان کو پسند ہے وہ شخص میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ جو انسان کو نہیں پسند وہ دوسری چیز شخص میں ڈال دیتے ہیں، وہ ولن بن جاتا ہے۔ یزید ہماری نگاہوں میں ولن ہے کیونکہ ساری گندگیاں اس کے اندر ہیں، اور حسین ستارے کی طرح چمک رہے ہیں کیونکہ ساری نیکیاں حسین ہیں۔ یہ اگر دشمن اہل بیت، مثلا ہم ایک بندے کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، اب وہ اگر چاہیں کہ ان کی امت اس سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ بڑا سخی تھا، بڑا سچا تھا، بڑا یتیم پرور تھا، کیونکہ وہ چیزیں جو ہم بولتے ہیں اگر وہ مان گئے تو پھر وہ بھی نہیں مانیں گے۔ ہم بولتے ہیں وہ ڈرپوک تھے، یہ بولتے ہیں بہادر تھے۔ ہم بولتے ہیں علی شجاع تھے، کسی کی شجاعت ہم پلہ نہیں ہے، کہتے نہیں وہ بھی بڑے کیا تھے؟ شجاع تھے۔ یہ گھڑی ہوئی حدیثوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی شخصیت کو کیا کرنا؟ بڑا کرنا۔ بریلویوں کے آج کل، جب تک طاہر القادری صاحب تھے تو بریلوی اچھی لائن پہ تھے، کہ جب سے وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے گئے یہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے۔ ایک ان کا مشہور ہے پاپا جانی، صلو علی الحبیب۔ تو اب کس طرح وہ دوسروں کی محبت اپنے لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ ہمیں زحمت نہیں کرنی پڑتی، اتنا کردار واضح ہے کہ دنیا پڑھتی جائے، مطلب اگر اہل بیت کو پڑھتی جائے گی وہ عشق کی منزل تک پہنچتی جائے گی۔ میں کہتا ہوں غلط چکروں میں نہ پڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو دشمنان اہل بیت ہیں اس پہ زیادہ پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کے دشمن کو ڈسکس نہ کرو، سب سے پہلے اہل بیت کو ڈسکس کرو۔ جب آپ علی کو پڑھو گے اور اتنا امیر المومنین کو پڑھو گے اور دل میں اتنی محبت آ جائے گی، پھر دشمن علی جو یہاں ہے وہ اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ آپ یہ پڑھو امیر کتنے سخی تھے، کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، کتنے عالم تھے، تو ان کے بچے بھی کہیں گے قبلہ یہ اپنے امام کے لیے کہہ رہے ہیں اتنا بڑا عالم اور بہادر تھا، تو آپ بھی تو بتاؤ وہ کتنے بہادر تھے۔ یہ کبھی نہج البلاغہ لاتے ہیں، کلمات قصار لاتے ہیں، کبھی امام زین العابدین کے ابو حمزہ سمانی لاتے ہیں، کبھی دعائے کمیل لاتے ہیں، کبھی دعائے عرفہ لاتے ہیں، کبھی کلمات قصار لاتے ہیں، کبھی حکمتیں لاتے ہیں، کبھی علمی مناظرے لاتے ہیں۔ آپ بھی تو دکھاؤ نا ایک مناظرہ، ایک ایسا کلمہ جسے 4 لوگوں کو سنائے کہ فلاں صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے یہ باتیں ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، کچھ ملتا ہی نہیں۔ لیکن ہم الٹ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو چھیڑتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی گئی ہے۔ اب جس پیالے میں محبت ہو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے آٹومیٹکلی نفرت ہو جاتی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، اس پیالے کو خالی کرنا ہے، دھونا ہے، اور اس کے اندر محبت علی کو بھرتے جانا ہے، تو پھر وہ آپ کی طرح بن جائیں گے۔ اب دیکھو ہر جگہ چوری کی گئی۔ میں کہتا ہوں جتنی فضیلت امیر المؤمنین میں رسول خدا نے روایتیں پڑھی ہیں، اتنی روایتیں کسی ایک صحابی کے لیے آپ ثابت کر لیں۔ مقام کا پتہ تبھی چلتا ہے نا جب زبان مصطفیٰ کو دیکھا جائے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، حب علی جنت، یا علی مثلک مثل الکعبہ، علی مع الحق والحق مع علی۔ پھر بیٹوں کی فضیلت من الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، صرف ایک کا اشارہ کر رہا ہوں
اب ہم نے اپنی نسلوں کے دلوں میں محبت ڈالی فضائل پڑھ کے. فطرت کا تقاضا ہے، فطرت عاشق کمال اور عاشق فضیلت ہے. آپ کو بھاگنے والا کبھی اچھا نہیں لگتا، ہمیشہ ملک کا دفاع کرنے والا آپ کو اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شیعہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو کہا حدیث آگے بھی ہے جو یہ آپ کو نہیں سناتے. تو کہا بتائیے، وہ اتنے اپنی اماموں کی فضیلت میں پڑھے جا رہے ہیں، آپ بھی تو کچھ ایڈ کریے. کہ نبی نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. کہتے ہیں نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. جس طرح کہا نا علی میں شہر علم اور علی دروازہ کا فلاں دیوار ہے، فلاں کھڑکی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. تو بھائی ایک بندے نے علم لینا ہے، وہ در پہ جائے گا، دیوار سے کیا لینا دینا، کھڑکی سے کیا لینا دینا. کہ انسان میں عقل ہونی چاہیے. کہا یہ میرے 2 بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے کہا جو 2 دوسرے ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اب عقل دیکھیں، جب نبی نے یہ کہا تھا اس وقت حسنین کیا تھے؟ بچے تھے. تو جب وہ بچے تھے تو کہنا تو یہ چاہیے نا، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے بولا بوڑھوں کے سردار، کیونکہ وہ بوڑھے تھے اس وقت، تو انہوں نے فٹ کر دیا بوڑھوں پہ. لیکن اگر اسی ترتیب سے چلنا ہو تو رسول یہ بولتے ہیں نا حسن و حسین جنت کے بچوں کے سردار ہیں. اس وقت بچے تھے، پر یہ نہیں بولا بچوں کے سردار، کیا بولا؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اتنے جوان جذباتی ہو گئے مولانا، وہ جوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے فلاں اور فلاں کو بوڑھوں کا سردار بنا دیا. میں نے کہا بنا دے، تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ یہ حدیث ہے رسول ہے، یہ حکمت والی حدیث ہے. میں نے کہا جب نبی یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو کیا نبی کو پتا نہیں تھا کہ جنت میں بوڑھے جائیں گے، بچے جائیں گے، اور ان کو جوانوں کا سردار بنایا؟ تو پھر بچوں کا کیسے بنایا؟ تو نبی کی ایک حدیث ہے، کیونکہ جسے جنت سمجھ میں نہ آئے وہ اس حدیث کو نہیں سمجھے گا. رسول خدا نے فرمایا اندھے جنت میں نہیں جائیں گے، پھر فرمایا بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو جب یہ پڑھا تو جتنے نابینا تھے وہ سارے ہو گئے یا رسول اللہ ہم نے کیا بگاڑا بھائی، پیدائشی نابینا ہوں، آنکھیں اللہ نے لی اور ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا. یہاں بھی کچھ نہ ملے، وہاں بھی کچھ نہ ملے. اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، نمازوں پہ نمازیں، سجدوں پہ سجدے، اور آپ کہہ رہے ہیں اندھے نہیں جائیں گے. نبی مسکرانے لگے. ادھر سے بڈیاں جو لاٹھیاں لے کے نبی کی مسجد میں پیچھے نماز پڑھتی تھی کہ جنت کی لالچ ملے، کہنے لگی، رونے لگی یا رسول اللہ ہم بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم نے کیا بگاڑا. اب نبی نے دیکھ رہے ہیں کہ اے انسان آئے عقل مند، دیکھ بھی رہے ہو میں مصطفیٰ بھی بوڑھا ہوں، اور کہہ رہا ہوں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ مصطفیٰ بھی بوڑھے ہیں. تو فرمایا جنت نام ہے کمال کا، یاد رکھیے جنت نام ہے کمال کا، جنت نقص کا نام نہیں ہے. جنت میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں. اب سوال ہے کہ وہ بوڑھوں کے سردار، چلو ہم نے بنا دیا اور جنت میں بھیج بھی دیا، تو کیلے کے علاوہ تو کچھ کھا بھی نہیں پائیں گے. بوڑھا آدمی دانت ہے نہیں، یہ حوروں کے ساتھ کیا باتیں کرے گا؟ یہ شہد کی نہروں کا کیا کرے گا؟ یہ دودھ کی نہروں کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا گھٹنوں میں تکلیف ہے، کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. تو بڈھے کا کام جنت میں ہے ہی نہیں، وہ ہاسپٹل میں جائے تو اچھا ہے. تبھی کہا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت نقص کا نام نہیں ہے، جنت کمال کا نام ہے. بچہ بھی جنت میں کیا جا کر کرے گا؟ وہ بالغ ہی نہیں ہے، اسے لذت کا احساس ہی نہیں ہے. تو فرمائے جنت میں جوان جائیں گے، کیونکہ جوانی عروج کا نام ہے، جوانی لذتیں لینے کا نام ہے. تو فرمایا بوڑھوں کو جوان کیا جائے گا، نابیناؤں کو بینا کیا جائے گا. تو میں نے کہا خوش ہو جاؤ، تو جوان بن کے جنت میں جائے گا، وہ بوڑھے کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد والے. آخری جملہ اور ربط مصیبت. تو فرمایا محبت کرنا کمال نہیں ہے،
ہر بندہ محبت کرے گا جہاں اسے حسن نظر آیا، جہاں کمال نظر آیا عاشق بنے گا۔ کوئی بھی بہادر کسی بھی نسل سے کو بندہ کہے گا بندہ بڑا بہادر تھا، آپ تعریف نہ کرو کیونکہ آپ کو کمال پسند ہے۔ فرمایا شیعو ہم نے یہ نہیں کہا، اے مسلمانوں ہم نے یہ نہیں کہا کہ میری آپ سے محبت کرو۔ صبر حسین کا پیغام کسی تک بھی جائے گا وہ عاشق حسین بنے گا۔ میں کہوں گا کمال حسین تو یہ ہے نا کہ فضل الرحمان اپنی تقریروں میں کہے کہ ہم حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں، کیونکہ کمال کی نسبت ہر بندہ اپنی طرف دیتا ہے، یزید کی نسبت کوئی اپنی طرف نہیں دے گا کیونکہ وہاں کمال دور دور تک نہیں ہے۔ ہمیں کہا کہ محبت نہیں، محبت چھوٹی منزل ہے، پھول سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، خوشبو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ فرمایا ہماری آل سے مودت کرو۔ پوچھا علماء سے یہ مودت کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، کپڑوں سے کرو، مال سے کرو، پیسے سے کرو، گاڑی سے کرو، پلاٹ سے کرو، یہ ساری محبتیں ہیں۔ ہمارا وجود کئی محبتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ نہیں بول سکتے میرے دل میں مولا حسین کی محبت ہے اور ساتھ میں بچے کی محبت ہے اور ساتھ میں بیوی کی محبت ہے اور ساتھ میں کسی پلاٹ کی محبت ہے اور ساتھ میں گاڑی کی محبت ہے۔ جب یہ محبتیں مکس ہو جاتی ہیں نا پھر کوفی معاشرہ بن جاتا ہے کہ میں نے ایک لیول میں حسین کو رکھا، پھر گاڑی کو رکھا، پھر پلاٹ کو رکھا، پھر بیوی کو رکھا، پھر بچے کو رکھا۔ نہیں، ہم سے مودت کرو۔ کا مودت کیا ہے؟ فرمایا جہاں کائنات کی ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کربلا محبتوں کا نام نہیں، کربلا مودتوں کا نام ہے کہ حسین پہ اکبر کو ماں قربان کر لیں، قاسم کو ماں حسین پہ قربان کر لیں۔ دنیا والے بولیں گے کہ قوم فروا کو قاسم سے محبت نہیں کی، یہ کیسی ماں ہے جو بغیر زرا کے اپنے بچے کو میدان رن میں بھیج رہی ہے، جبکہ پتہ بھی ہے کہ اتنے نیزے لگیں گے کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو قاسم کی ماں کی آواز آئے گی مجھے قاسم سے محبت ہے پر حسین سے محبت ہے۔ جس سے مودت ہوتی ہے اس پہ چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ تبھی مختلف صورتوں میں دیکھتے ہو، کسی کو کہا تندور میں چلا جا، کسی کو کہا آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھ لے۔ میں نے دیکھنا ہے آج میرے لیے آگ کا انگارہ کیا ہے۔ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز قربان کرنا مشکل ہے۔ امیر کو بولیں گے نا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے، لیکن امیر کو بولوں نا 10 روزے رکھو، کہے گا یہ نہیں کر سکتا میں۔ لیکن یہی غریب کو کہوں نا 2 لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہے گا میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، یہ کام میرے لیے مشکل ہے، لیکن مولانا بولو تو 10 روزے رکھتے دکھا سکتے۔ ہر کسی کا امتحان الگ ہے۔ آج جوان دیکھے کہ میرا امتحان کیا ہے، میں کس گناہ اور کس عادت میں ڈوبا ہوا ہوں، وہ تیرا امتحان ہے۔ ایک محجبہ خاتون ہے، اس کا امتحان حجاب نہیں، شاید اس کا امتحان اخلاق ہو۔ ایک نمازی مومن ہے، اس کا امتحان نماز نہیں، شاید اس کی بدرفتاری اور زبان اور غصہ ہو۔ میری کس چیز سے لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اس کو صحیح کروں، یہ میرا امتحان۔ میں کیا کروں کہ میرے امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ مقصد زندگی رضایت اولی الامر ہے، مقصد زندگی رضایت امام ہے کہ جس کی رضا میں خدا راضی ہو جاتا ہے۔